بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کومنٹ باکس کے جو سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال آج یہ ہے، کیا دریا کے اندر جو چیز بہہ کر آتی ہے کیا ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ دریا کے اندر جو چیزیں بہہ کر آتی ہیں ان کا حکم بھی وہی ہے جو اس چیز کا ہے جو دریا کے علاوہ سڑکوں پر ہو، راستوں پر ہو اور کوئی انسان ان چیزوں کو اٹھاتا ہے، تو جو حکم بازار میں، سڑکوں پر، راستے میں پڑی ہوئی چیز کے اٹھانے کا ہے وہی حکم دریا کے اندر بہہ کر آنے والی چیز کا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی چیز دریا سے نکالی ہے، اب اگر آپ مالدار ہیں یا آپ غریب ہیں، اگر آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ لینی پڑتی ہے، صدقہ فطر آپ کو لینا پڑتا ہے، پھر آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، صدقہ فطر نہیں لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ چیز کتنی قیمت کی ہے، یعنی اس کی ویلیو کیا ہے۔ کہیں وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جب یہ چیز گم ہو جائے اب اس کا مالک پریشان ہو جائے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا، کئی دن تک وہ اس کو ڈھونڈتا رہے گا۔ اگر ایسی قیمتی چیز ہے پھر آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں، آپ اس کو استعمال میں نہ لائیں، یا آپ کسی غریب کو وہ چیز نہ دیں اس وقت تک جب تک کہ اب آپ کا دل یہ اطمینان کرے، آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب اگر آپ غریب ہیں تو خود استعمال کریں، اگر غریب نہیں ہیں تو پھر آپ کسی غریب کو وہ چیز اسی کی نیت سے دے دیں جس کی وہ چیز بہہ کر دریا میں آئی ہوگی۔ آپ اگر خود مالدار ہیں تو قطعاً آپ کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد شریعت کی طرف سے ہمیں کن کن چیزوں کے مطابق بچوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، یعنی کیا کیا حقوق بچے کے ہم سے متعلق ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو بچے کے حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق تو یہی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد فوراً اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کے دائیں کان میں اذان کہا کرو اور بائیں کان میں اقامت کہا کرو۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ الصبیان جو ایک بیماری ہے، یعنی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے بچے سوکھ جاتے ہیں، وہ صحت نہیں بنا پاتے ہیں، کتنا ہی بچہ کھاتا ہے پیتا ہے مگر اس کی صحت نہیں بنتی ہے، وہ سوکھ سا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کی جو اذان کا وقت تھا ولادت کے فوراً بعد ماں باپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو جن بچوں کی ولادت کے بعد فوراً دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، وہ بچے الصبیان یعنی اس سوکھ جانے کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ جب بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو پھر اس کے جو ہے منہ کے اندر جو اوپر کا تالو ہے منہ کا، وہاں پر کوئی میٹھی چیز اس کی لگا دی جائے جس کو ہم تحنیک کہتے ہیں، یعنی کوئی صاحب تقوی انسان، مومن انسان کوئی کھجور، کوئی میٹھی چیز تھوڑی سی چبائے، اس کے بعد وہ اس کے تالو میں اس چیز کو لگا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح 7ویں دن جو ہے اس کا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابتداءً بچے کے حقوق سے متعلق ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ماں باپ اپنے بچے کو جو پہلا تحفہ دیتے ہیں، پہلا گفٹ دیتے ہیں، وہ اچھا نام ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے اچھے اور اسلامی نام رکھا کریں۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ ماں باپ جو بچوں کے نام رکھتے ہیں عموماً وہ دنیا داروں کے ناموں سے متاثر ہو کر ان کے نام رکھ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے والدین، بہت سارے ایسے غیر کے ذمہ دار، وہ اپنے بچوں کے جو نام رکھتے ہیں وہ فلمی ایکٹر اور ایکٹرس کے ناموں سے متاثر ہو کر ان کے نام رکھا کرتے نام رکھنے ہیں۔ خدا را جب یہی بچے بڑے ہو کر آپ سے پوچھیں گے کہ ماں یا باپ سے پوچھے گا، میرے ابا جان آپ مجھے بتائیں
کہ آپ نے میرا جو یہ نام رکھا ہے، کس وجہ سے آپ نے میرا یہ نام رکھا ہے، کس کو دیکھ کر آپ نے یہ نام رکھا ہے؟ تو اس وقت ایک باپ کیا جواب دے گا اور ایک ماں کیا جواب دے گی اپنے بچے سے کہ کس سے متاثر ہو کر میں نے تمہارا یہ نام رکھا ہے؟ آپ اگر نام رکھیں تو سب سے بہترین نام محمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یا اسی طرح سے صحابہ کے جو نام ہیں، صحابیات کے جو نام ہیں، ان ناموں کو پہلے آپ پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں یا کسی سے سنیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے وہ نام رکھیں کہ اگر میں نے آپ کا نام عمر رکھا ہے کیوں رکھا ہے، اگر میں نے تمہارا نام طلحہ رکھا ہے، زبیر رکھا ہے کیوں رکھا ہے، خالد رکھا ہے کیوں رکھا ہے، اس کے پیچھے ایک صحابی کی پوری ہسٹری ہے، اس وجہ سے میں نے تمہارا یہ نام رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ جو اپنے بچے کو پہلا تحفہ دیتے ہیں وہ اچھا نام ہوا کرتا ہے۔